الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر پیدا کرنے والی ذات کا، جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آپ اور میں ماہ محرم الحرام کے بابرکت ایام میں ایک خوبصورت شام کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور حصول خوشنودی کے لیے ذکر امام حسین علیہ السلام، محبت اہل بیت اور شہدائے کربلا کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے دور و نزدیک سے جمع ہے. جس میں کثیر تعداد میں معززین علاقہ، ذی قدر علماء کرام، سادات اعظام اور منہاج القرآن کی جملہ قیادت، پاکستان عوامی تحریک، یوتھ لیگ، MSM، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، بالخصوص دور و نزدیک سے شرکت کرتے ہوئے محترم جناب حاجی فدا حسین صاحب USA، خصوصی طور پر محترم جناب حاجی غلام مرتضیٰ صاحب، صدر منہاج القرآن اٹک، محترم جناب ملک وحید اختر صاحب، صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ اٹک، محترم جناب چودھری شیر افضل صاحب، خالد محمود صاحب، محترم جناب محمود احمد جماعتی صاحب، عارف مصطفی صاحب اور حضروں کے جملہ میزبانان، میرے دائیں بائیں منہاج القرآن کے درشکزندہ ستارے اور معززین علاقہ تشریف فرما ہیں. میں برادرم محترم جناب طاہر صاحب اور آپ کے پورے گھرانے کو ہمیشہ کی طرح اہل بیت سے اظہار محبت پر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ عشق، یہ درد، یہ نسبت، یہ غلامی ہمیشہ قائم رکھے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو قبر میں، پھر میدان حشر میں اور پھر جنت میں بھی نبی کی آل کی قدموں میں جگہ عطا فرمائے. ریپیٹ ذرا کم کریں، دونوں کی آواز برابر کریں. میں محترم جناب سعید اللہ خان نیازی صاحب، محترم جناب شہیر خان نیازی صاحب، جن کی سفری سنگت اور محبت کے طفیل بڑی آسانی سے آپ سے طے شدہ وقت اور طے شدہ جگہ پر ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں. دعا گو برادرم سعید اللہ خان صاحب اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ دین کی محبت اور دنیا میں کمال عروج نصیب فرمائے. محترم جناب طارق حسن صاحب،
جو استقبال کے لیے انٹرچینج پہ بڑی دیر انتظار کرتے رہے، میں آپ کے انتظار کا مشکور بھی ہوں اور دعا کرتا ہوں اس انتظار کے بدلے اللہ آپ کو دین و دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص اور توجہات عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آج اس مختصر سی نشست میں علماء کرام، حفاظ اور قراء کی موجودگی میں سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ یوں تو الحمد سے لے کے ناس تک سورہ کہف محبت سے پڑھنے والی سورہ، اس میں بہت سارے راز ہیں، دنیا اور آخرت سنوارنا اور زندگی کے رخ بدلنے والے اسباق ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے کیا کہنے ہیں کہ جس کو خود نبی مکرم ہر جمعے کو تلاوت فرماتے تھے، اور آپ نے نصیحت بھی فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ اس میں آیت نمبر 81 میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ایک دیوار کی ذکر سے ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، کہ کوئی دیوار تھی، ایک کوئی دیوار تھی، اور وہ دیوار کے ساتھ مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ میں مطمئن نہیں ہوں، آواز سیٹ کریں۔ اس دیوار کے ساتھ یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ مسجد کی ہے، وہ کلیسا کی ہے، وہ کعبہ کی ہے، وہ قبلہ کی ہے، وہ کوئی دیوار تھی، اور دیوار آپ کی دیواروں پر تو سیمنٹ، سریا، بجری، کلر ہے۔ اس دور کی دیواریں تو مٹی کی بنی ہوئی تھی، گارے کی بنی ہوئی تھی، اور آیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ، کوئی دیوار ہوا کرتی تھی۔ مولا، یہ دنیا کی عظیم کتاب ہے، اس میں اب دیواروں کا بھی ذکر ہوگا، اس میں اب گری پڑی دیوار بھی آیت کا حصہ بنے گی۔ یہ دیوار مسجد کی تو نہ تھی، یہ دیوار کعبہ و قبلہ کی بھی نہ تھی، پھر اس دیوار کو آیت کا کیوں حصہ بنایا؟ زمین پر دیواریں تو بے شمار ہے، ہر دیوار کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ دیوار گری ہوئی ہو، نسبت کسی نیک بندے سے ہو تو اللہ اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، ایک دیوار تھی، اور یہ کون سی دیوار تھی؟ آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ خضر سے ملنے جا۔ خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب کو رستہ بھی دیجیے گا، خوش آمدید بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ صاحبزادہ صاحب کی آمد پر ہم دل و جان سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ کی ان محبتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ساری ولایت جمع ہو جائے، ولایت اپنے انتہا کو پہنچے تو نبی کے قدموں تک پہنچ پاتی۔
جہاں ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے. نبی ہر صورت میں ولی سے بلند ہے، مگر اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دیا کہ ولی سے ملنے جائے. کیا نبی ولی سے ملنے گیا تو نبی کی شان میں کوئی کمی آئی؟ نبوت تو وہ مقام ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے نبی تو کافر اور مشرک کے دروازے پہ جا کر بھی توحید کی دعوت دیتا ہے. نبی تو پتھر کھانے والے کو بھی دعا دیتا ہے. نبوت منصب بھی کچھ ایسا بلند ہے، مگر بات یاد رہے، نبی ولی کے گھر جائے، نبی ولی کے پاس چل کے جائے، نبی چل کے جائے، یہ بھی ولی کا اعزاز ہے، ولی کی خوش قسمتی ہے. اور ولی چل کے نبی کے دروازے پہ جائے، یہ بھی ولی کی خوش قسمتی ہے. ولی نبی کے دروازے پہ جائے تب بھی خیرات ولایت کے نبی کے دروازے سے ملتی ہے. اور ولی نبی کے گھر جائے تو نبی ولی سے کچھ لینے نہیں جاتا بلکہ کچھ عطا کرنے جاتا ہے. ولی نبی کے گھر جائے یہ بھی ولی کی خوش قسمتی، اور نبی ولی کے گھر جائے نبی کی شان کم نہیں ہوتی، رب ولی کو بلند مقام عطا فرما دیتا ہے. اور اگر میں بات آسان کروں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملنے جا رہے ہیں تو رب کے حکم سے، اگر میں بات آسان کروں علی مصطفیٰ کے در پہ جائے تو بھی ولایت لے کے آئے، اور مصطفیٰ علی کے پاس جائے تو اسے مولا بنا کے آ جائے. ہر صورت میں نبی کا مقام بلند ہوتا ہے. خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے. یہ پورا سورہ کہف میں واقعہ پڑھیے گا. میں صرف آج کے موضوع کو آپ کے دلوں میں اتارنے کے لیے ایک آیت کا سہارا لے رہا ہوں. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اکٹھے سفر کر رہے ہیں، ایک بستی سے گزرے اور اس بستی والوں سے بطور مسافر کچھ کھانا پینا مانگا. ہر شریعت میں، ہر رسول کی شریعت میں مسافر ضرورت کا سوال کر سکتا ہے. مسافر امیر بھی ہو پھر بھی ضرورت کا سوال کر سکتا ہے، چونکہ اس زمانے میں اس طرح کی سہولتیں، ہوٹلز کی، ریسٹورنٹس کی، اس طرح کی سہولتیں نہیں ہوتی تھی، سٹورز کی کہ آپ جب چاہیں کھانے پینے کی چیزیں لے لیں. طویل سفر ہوتے تھے اور دور تک کھانا پینا نہیں ملتا تھا، اسی لیے مسافروں کو من اللہ اجازت تھی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بھی سفر کر رہے ہیں. بستی والوں سے سوال کیا. یاد رہے ہر سوال کرنے والے کو یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پلے کچھ ہے نہیں ہے. ہر سوال کرنے والا اس لیے سوال نہیں کرتا کہ کچھ لے لے. کچھ سوال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو خود سوال کر کے جھولیاں بھرنے کے لیے آتے ہیں. ان کا مانگنا لینے کے لیے نہیں ہوتا، دینے کے لیے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اگر بستی والوں سے کہا پانی پلاؤ یا کھانا کھلاؤ، یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے بس ہیں یا بھوکے پیاسے ہیں. یہ وہ پیغمبر ہے کہ کافر امت بھی سوال کرے، یہ اپنی امت بنی اسرائیل سوال کرے کہ اگر بنا بنایا صحرا میں کھانا کھلاؤ تو ہم تیرا کلمہ پڑھ لیں گے. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتا ہے، ربنا انزلنا علینا مائدۃ من السماء. پیغمبر کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوتے کہ رب آسمانوں سے، جنت سے بنا بنایا کھانا، اور صرف کھانا نہیں بھنے ہوئے تیتر بٹیر بھیج دیتا ہے. اور کوئی ایک تشت نہیں، پورے قوم کے سامنے فرشتے دسترخوان لگا دیتے ہیں. اور اے نبی تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا طلبہ لگ جائے تو قیامت تک رب آب زمزم کی سبیل عطا فرما دیتا ہے. نبی جب بھی مانگتا ہے رب سے مانگتا ہے، لیکن اگر نبی امت سے سوال کرے تو وہ سوال نہیں ہوتا، وہ عطا ہوتی ہے، وہ راز ہوتا ہے، وہ کرم ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور بستی والے
اس راز کو نہ سمجھ سکے، اس عطا کو نہ سمجھ سکے، پیغمبر اور ولی کو کھانے پینے کا اعتراض کر دیا۔ ولی سوال کرے، نبی سوال کرے تو تن من دھن قربان کر دینا چاہیے، نہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے عمر بھر خود سوال کسی سے نہیں کیا، محمد مصطفیٰ دینے کے لیے آئے ہیں۔ رب نے حکم دیا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے مصطفیٰ آپ سے جب بھی کوئی سوال کرے آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ نے سائل کو جھڑکنا نہیں ہے کہ دنیا مانگ رہے ہو یا آخرت مانگ رہے ہو۔ نبی سوال آپ سے جو سوال کرے آپ نے عطا کرنا ہے۔ میرے آقا نے ذات کے لیے کبھی بھی سوال نہیں کیا، مگر ایک دن رب نے حکم دیا مصطفیٰ اپنے لیے بھی کوئی تو سوال کر۔ رب تو بنا سوالوں کے عطا کرتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بنا مانگے رب عطا کرتا رہے گا۔ مگر میرے مصطفیٰ آج رب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، ایک سوال تو آپ بھی کریں۔ میرے آقا نے امت کے سامنے اپنا سوال رکھا کہ لا اسألکم، مصطفیٰ سوال نہیں کرتا، مصطفیٰ نہیں مانگتا، مگر اے امت اگر نبی تم سے کچھ مانگتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا، مودت فی القربہ، مصطفیٰ ایک ہی سوال کرتا ہے کہ اگر محمد کو کچھ دینا ہے تو حسین سے محبت کر لے، حسن سے محبت کر لے، علی و فاطمہ سے محبت کر لے۔ میں اپنی قرابت داری کے لیے مودت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی سوال کرے تو یہ مت سمجھو کچھ وہ مانگ رہا ہے، نبی سوال کرے تو سمجھ جاؤ نبی کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ آقا آپ 5 تن کی مودت کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ رب نے وعدہ کر لیا ہے علی و فاطمہ، حسن و حسین سے جس نے بھی سچے دل سے محبت کی ہے، جو جس سے محبت کرے گا، جہاں جنت میں علی ہوگا وہاں علی کے چاہنے والے بھی ساتھ ہوں گے، جہاں حسنین کریمین جنت میں ہوں گے ان کے چاہنے والوں کو بھی، غلاموں کو بھی اللہ وہی مقام عطا فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، بستی والوں نے سوال پورا نہ کیا، بستی سے نکلے تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ، ایک دیوار گری پڑی تھی، ایک دیوار گری ہوئی تھی۔ خضر علیہ السلام اس دیوار کی تعمیر پر شروع ہو گئے۔ خضر علیہ السلام نے جب وہ دیوار تعمیر شروع کی، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں خضر دیوار تعمیر کیوں کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سوال کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی روحانیت کا ایک سوال ہے۔ مگر آج منزل ہماری کربلا ہے، مگر آج منزل اور پیغام ہمارا کچھ اور ہے، اسی لیے فقط اس کو بنیاد بنا کے آگے بڑھنے لگا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے جب دیوار تعمیر کی، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا خضر ان لوگوں نے ہمیں کھانا پینا نہ دیا، سوال پورا نہ کیا، آپ ان کی دیوار کیوں تعمیر کر رہے ہیں؟ دیوار تعمیر کرتے بھی تو معاوضہ لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا تو ولی کی کیا جرت کہ نبی کی موجودگی میں اپنی مرضی کرے، ولی نبی کا پابند ہوتا ہے۔ مگر آج اللہ علم ظاہر اور علم باطن کا فرق بتا رہا ہے، اللہ شریعت اور طریقت کے دو رخ بتا رہا ہے۔ آج خضر علم باطن کا نمائندہ بن کے سامنے آیا ہے، اور آج موسیٰ علیہ السلام علم ظاہر یعنی شریعت کی بولی بول رہے ہیں۔ وگرنہ جو ولی کو پتا ہوتا ہے نبی کو اس سے زیادہ پتا ہوتا ہے۔ رب جو ولی کو بتائے، خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میری کیا جرت، میں دیوار خود تعمیر کی، ما فعلتو، میں نے خود نہیں کی ہے، یہ دیوار اگر میں نے تعمیر کی ہے تو اپنے رب کے حکم سے کی ہے۔ میں نے گرتی پڑتی دیوار میں نے اللہ کے حکم سے کی ہے، میں نے اللہ کے حکم سے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کا حکم سنا کہ میں نے اللہ کے حکم سے کی ہے، اب اس راز سے پردہ کون اٹھائے؟ خالق کائنات نے وہ سارا راز قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔
اب آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. یہ بنیاد اس لیے بتائی کہ ایک تو آپ کا ذوق بن جائے قرآن سننے کا. آپ ادھر ادھر چل رہے تھے, ادھر ادھر دیکھ رہے تھے, مگر اب میرا دل مطمئن ہوا ہے کہ ہر نگاہ متوجہ ہو گئی ہے, ہر کان متوجہ ہو گئے ہیں, اب حرکت ادھر ادھر کی ختم ہو گئی. یہی کیفیت برقرار رکھیں گے تو بآسانی منزل میں پہنچ جائیں گے. حاضرین مکرم, یہ کیا راز ہے کہ رب نبی اور ولی سے دین کا کام لیتا ہے, مگر آج اللہ ولی سے دیواریں تعمیر کرا رہا ہے, آج اللہ نبی سے دیواریں تعمیر کرا رہا ہے. قرآن سے سوال کیا, تو نے یہ تو بتا دیا کہ خضر نے دیوار تعمیر کی, وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ سن, فکان لغلامین یتیمین, وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. دیوار تعمیر کیوں ہوئی؟ وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. اچھا وہ یتیموں کا مال تھا اسی لیے اللہ اس کا خیال رکھتا ہے. ہاں, یتیموں کا والی اور ناصر اللہ ہے, اور امت محمدی میں یتیموں کا خیال رکھنا من اللہ واجب ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے احکامات بیان فرمائے. قرآن نے پابند کیا, رشتہ دار, قریبی رشتہ دار, پھر اہل محلہ, پھر ملک, پھر امت یتیموں کے حقوق کی ذمہ دار ہے. یتیموں کے مال کا خیال رکھنا, ان کے بالغ ہونے تک ان کے معاملات کا خیال رکھنا, یہ سب کچھ امت پر واجب کیا ہے اللہ نبی نے. حاضرین مکرم, میرے آقا نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا, یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے اللہ نے یہ 2 انگلیاں بنائی ہیں, جیسے اللہ نے یہ 2 انگلیاں بنائی ہیں. جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے, جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اللہ اتنا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا, یہ دیوار اللہ نے اسی لیے تعمیر کروائی کہ اس کے مالک 2 یتیم بچے ہیں. اگر وجہ فقط اتنی ہوتی تو آیت آگے نہ چلتی. وجہ صرف یتیمی نہیں ہے بلکہ وجہ ایک اور بھی ہے. کیا؟ تختہ. اس دیوار کی بنیاد میں کنز اللہما, ان بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے. اس دیوار کے نیچے, آپ کہیں گے دیواروں کے نیچے خزانہ, اس زمانے میں لاکر نہیں تھے, اس زمانے میں بینک نہیں تھے, اس زمانے میں بڑے بڑے باکس نہیں تھے کہ خزانے وہاں چھپائے جائیں یا خزانے وہاں دیے جائیں حفاظت کے لیے. سو لوگ جو حلال کی کمائی کماتا تھا اپنے بچوں کے لیے وہ کہیں چھپا کے ان کو بتا کے چلا جاتا تھا. دیوار گرنے والی ہے, مالک 2 یتیم بچے ہیں, اللہ اس لیے دیوار تعمیر کرائی کہ خزانہ باہر نکل آئے گا. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے مگر کامل نہیں. اللہ چاہتا تو پیغمبر یا ولی کو نہ کہتا, اللہ زمین کو حکم دیتا کہ زمین اس خزانے کو چھپا لے. اس خزان زمین نے پتہ نہیں کتنے کتنے رب کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں. سونا سارا اسی میں, چاندی سارے اسی میں, تیل آئل اسی میں, کتنے ذخائر ہیں. صدی پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں گیس کا بھی خزانہ ہے. 2-3 صدیوں پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اس میں تیل بھی نکل سکتا ہے. بہت سارے خزانے, اور نہ جانے قیامت تک زمین سے کتنے کتنے خزانے نکلے ہیں. اللہ نے ہر نسل کا خزانہ زمین میں چھپایا ہوا ہے. اللہ چاہتا تو دیوار تعمیر کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, رب زمین کو حکم دیتا کہ اس خزانے کو چھپا لے, جب بچے بالغ ہو جائیں گے پھر ان کو دے دے. مگر اللہ نے ولی کو کہا خضر اور نبی کو کہا دیوار تعمیر کر. وجہ دیوار صرف یتیمی نہیں, وجہ تعمیر دیوار صرف خزانہ نہیں, بلکہ رب نے وجہ بتائی کہ اے نبی اور ولی, اللہ تم سے دیوار اس لیے تعمیر کرا رہا ہے, کانا ابوہما صالحا. اصل وجہ یہ ہے کہ ان یتیم بچوں کا بابا بڑا نیک بندہ تھا, ان کا بابا بڑا نیک بندہ تھا. سو قرآن نے ایک راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ جن کے والدین نیک ہوں اللہ ان بچوں کی دیواروں کی بھی حفاظت کرتا ہے. آج
زمانے کو دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے مدرسے کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے استاد کا بندوبست کرتے ہیں، زمانے کی گندشوں سے بچاتے ہیں، ہمیں بچے کے فیوچر کا، بچے کے کردار کا فکر ہوتا ہے۔ ہاں یہ والدین کی ذمہ داری ہے، مگر قرآن ایک راز بتا رہا ہے کہ بچے اگر دورے پرفتن سے بچانے ہیں تو دیکھ، بچوں کی فکر سے زیادہ اپنی فکر کر۔ قرآن یہ کہتا ہے کانا ابوہما صالحا، جن کے والدین نیک ہو جائیں، سجدے والدین کے قبول ہو جائیں، تہجد والدین کے قبول ہو جائیں، جن کے والدین نیک ہو جائیں، رب بچوں کا مستقبل خود روشن فرما دیتا ہے۔ رب بچوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے دولت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اسے دشمن اور شیطان سے بھی بچاتا ہے، اولاد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بابا کی وجہ سے جس نے راتوں کو جاگ کے رب راضی کیا ہوتا ہے۔ آج تو اگلی نیکسٹ جنریشن سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ یہ بگڑ گئے ہیں۔ ہم بچے تو بدلنا چاہتے ہیں، ہم بچوں کو تو نمازی بنانا چاہتے ہیں، ہم بچوں کو تو نیک صالح بنانا چاہتے ہیں، مگر خود ماڈل نہیں بننا چاہتے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ تم رب کو راضی کرو۔ میرے شیخ استاذ المکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کا باپ خود رب کے سامنے نہیں جھکنا چاہتا، آج کے والدین خود رب کو راضی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے جو رب کا فرض حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ چاہتا یہ ہے کہ بیٹی ساری باتیں میری مانے، وہ چاہتا یہ ہے کہ بیٹا میرے اشاروں سے چلے۔ ارے سمجھ نظام الہی کو، تو رب کے سامنے جھک، تو اللہ نبی کی ماننا شروع کر دے۔ جو اللہ نبی کی مانتا ہے، سگی اولاد تو کیا، رب ساری مخلوق کو اس کی تابعداری میں لگا دیتا ہے۔ جو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو مالک کو راضی کر لے، مالک اپنی مملکت اس کی رضا میں لگا دیتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ حاضرین مکرم، کانا ابوہما صالحا، یہاں تک آپ آیت سمجھ گئے ہیں تو آگے غور کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پتہ تو کریں یہ باپ کون تھا کہ جس کے بچوں کی دیواروں کی حفاظت بھی رب نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ یہ بابا کیسا بابا تھا کہ جس کے بچوں کی دولت کی حفاظت بھی رب نے اپنے ذمہ، سونے کی حفاظت بھی کیا تھا۔ نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ان بچوں کا باپ کون تھا، یہ کیا تھا؟ قرآن نے جس باپ کا ذکر کیا ہے وہ ان کا سگا باپ نہیں تھا۔ اب ان سے مراد صرف سگا باپ نہیں ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر آتا ہے تو دنیا غلط فہمی میں پڑ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ مسلمان نہیں تھا، وہ بت پرست تھا۔ اب ان کا معنی صرف سگا باپ نہیں ہوتا بلکہ کئی موقع پر اس کا معنی بدلتا ہے، کبھی دادا، کبھی پردادا، اور کبھی منہ بولا بابا، اور کبھی گارڈین۔ نبی نے فرمایا وہ ان کا باپ نہیں تھا۔ آقا تو پھر دادا ہوگا؟ دادا بھی نہیں تھا۔ پردادا ہوگا؟ پردادا بھی نہیں تھا۔ پردادا نہیں تھا، کیا تھا؟ جس کی وجہ سے اللہ بچوں کی دولت اور زندگی کی حفاظت کر رہا ہے۔ کانا ابوہما، جس بندے کی وجہ سے اللہ نے بچوں کی دیواروں کا خیال رکھا، وہ بندہ 7ویں پشت میں ان کا دادا تھا۔ 7ویں پشت میں دادے کی صلاحیت کی وجہ سے اللہ 7ویں پشت کے پوتوں کے سونے کی حفاظت فرما رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کو کسی سے اختلاف کوئی نہیں کرتا، کسی مسلک، کوئی سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، کسی مسلک، کسی فقہ کو اس آیت پہ اعتراض نہیں ہے، اس کے معنی و مطلب پہ اعتراض نہیں ہے۔ نقطہ اتنا سمجھا رہا
کہ پردادے نیک ہوں تو نیکی کا نور پوتوں تک چلتا رہتا ہے، پردادے نے رب کو راضی کیا ہو تو فیض پوتوں تک ملتا رہتا ہے۔ یہ تو پردادا کی بات تھی۔ آج دنیا حیران ہے کہ لوگ کربلا کربلا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کہتی ہے کہ یہ حضروں والے کربلا کا نام سن کے روتے کیوں ہیں؟ آج دنیا کہتی ہے حسین حسین کیوں ہوتا ہے، حسن حسن کیوں ہوتا ہے؟ آج دیکھ ناداں سورہ کہف کو پڑھ، دیوار کو سونے اور پوتے سے نسبت تھی، رب نے اسے آیت کا حصہ بنا دیا۔ کربلا کو فقط عراق کے ریت کے ٹبے نہ سمجھ، کربلا کو عام میدان نہ سمجھ، جس طرح رب نے دیوار کا قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا کہ سونے کی وجہ سے، دادے کی سجدے کی وجہ سے اگر دیواروں کا ذکر آیتوں میں ہو سکتا ہے تو دنیا والے سن، کربلا وہ ریت ہے، ریت عام ریت نہیں ہے۔ بعد حرمین کے اگر کوئی عقیدت سے یاد رکھتا ہے تو کربلا وہ تیرے ریت کے ذرے یاد کرتا ہے، چونکہ تو نے 10 محرم کو حسین اور آل حسین کی مہمان نوازی کی تھی۔ اگر جس کو اصحاب کہف، جس کو سورہ کہف کے یتیم بچوں کی دیوار کی سمجھ آ جائے گی، اسے کربلا کے ذروں سے بھی محبت ہو جائے گی، اسے کربلا کے ریت پر سجدے لگانے کی دل میں تڑپ پیدا ہو جائے گی اور کربلا کی خوشبو اسے کھینچے گی۔ حاضرین مکرم، یہ تو کربلا اور دیوار کی بات تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کا 7ویں پشت میں دادا صالح تھا، صرف صالح تھا، اس کا یہ مقام ہے۔ اور حسن و حسین کے ذکر سے تم پریشان ہوتے ہو اور کہتے ہو اتنا ذکر نہ کرے، ان کا پردادا تھا، رب نے ان کا ذکر قرآن میں کیا۔ حسین کے بابا کو تو مصطفیٰ ولیوں کا مولا بنا کے چلے گئے، صالحیت کا مولا بنا کے چلے گئے۔ حسین کی اماں کو رب نے جنت کی سرداری دی ہے، حسین کے نانا کو کائنات بنا کے رب نے مختاری عطا فرما دی ہے۔ جن کا پردادا صرف صالح تھا، ان کے بچوں کا تو آیت میں ذکر پڑتا ہے تو تیرا دل قبول کرتا ہے۔ حسین خود بھی حسین ہے، مگر آقا نے فرمایا حسین منی، حسین جدا نہیں ہے، حسین دکھنے میں جسد جدا ہے مگر یہ حصہ مصطفیٰ ہے۔ حسینیت اور ذکر حسین فقط کربلا سے نہیں ہے۔ آج کچھ سیانے بنتے ہیں اور یزید کی وکالت میں جملے منہ سے نکالتے ہوئے ذرا بھی ان کو خوف نہیں ہے۔ ہم امام حسین کو صرف کربلا کی وجہ سے نہیں جانتے، وہ کوئی اور ہوں گے جو صرف کربلا والے حسین کو جانتے ہیں۔ ہم تو اس حسین کے عاشق ہیں جو مصطفیٰ کے سجدے کی حالت میں کاندھوں میں سوار ہوا کرتا ہے۔ ہم تو اس حسین پہ مر مٹتے ہیں جو پیدا علی کے گھر ہوا، نام جبرائیل لا رہا ہے کہ اس کا نام حسین رکھ دو۔ وہ اور شہید ہیں جو بعد شہادت کے مشہور ہوتے ہیں، شہادت سے پہلے رینک نہیں ہوتا، عام سپاہی ہوتے ہیں۔ شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ غلام بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار بھی اسے سلوٹ کرتا ہے۔ یہ اس غلام کو نہیں ہوتا، وہ ادنا رینج کے سپاہی یا حوالدار کو نہیں ہوتا۔ کوئی پوچھے کہ اس سپاہی کو جنرل سلام کیوں کر رہا ہے، اس حوالدار کے سامنے کرنل کیوں جھک رہا ہے، عمر بھر تو یہ سلوٹ مارتا رہا ہے۔ آج افسر اس کو کا زندہ تھا تو سلوٹ اس کے ذمہ تھے، جسٹ ایک حوالدار یا سپاہی تھا۔ اب اس نے جان ملک کو قوم کو دے دی ہے، اب یہ افسروں سے بڑا ہو گیا ہے، اب افسر اسے سلوٹ کریں گے۔ سن،
وہ اور شہید ہیں کہ جنہیں شہادت سے پہلے کوئی نہیں جانتا اور شہادت اسے عظیم بنا دیتی ہے۔ حسین وہ شہید نہیں جسے شہادت نے عظیم بنایا ہو، حسین وہ نہیں کہ جس کا تعارف کربلا نے کیا ہو، اور ایک کربلا کو کون پوچھتا، اور ایک کربلا کو معلّہ بنا گیا ہے تو حسین کے سجدے اور قدم بنا گئے ہیں۔ وہ اور لوگ ہیں جو بعد شہادت کے جھنڈے ان پر لہرائے گئے ہیں۔ شہادت ہونی ہے 50 سال بعد، اور بچپن میں حسین کھلونا مانگتا ہے تو رب جنت سے کھلونا بھی بھیج دیتا ہے، لباس بھی بھیج دیتا ہے۔ حسین کربلا سے پہلے حسین تھا، حسین مکہ سے پہلے حسین تھا۔ حسین تو تب ہوا کہ جب علی کی ولادت کعبے میں ہوئی تو ان کا بابا بڑا نیک تھا۔ کتنا نیک ہوگا؟ اتنا نیک تو تھا نا کہ رب نے اس کی صالحیت کا ذکر قرآن میں کیا، اور وہ کسبی اعمال تھے، خود نے کی کمائی۔ حسین سے خوش نصیب کون ہوگا کہ جس کے بابے کو دنیا میں بھیجا گیا، وگرنہ سردار اور بھی پیدا ہوئے، ابو طالب کے بیٹے اور بھی پیدا ہوئے، نہ علی ابو طالب کے گھر ابو مطلب کے محلے میں جنم نہیں لے گا۔ اے دیوار کعبہ شک ہو جا، استقبال کر، حسین کا بابا فاطمہ کا سرتاج دنیا میں آ رہا ہے۔ کوئی ایسا بابا ہوگا۔ ایک دن حضرت علی اور امام حسین بیٹھے تھے، اپنے اپنے کمالات گنوا رہے تھے، باپ بیٹے کی تربیت کر رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے کمالات گنوائے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ حضرت علی شیر خدا نے اپنا مقام گنوایا۔ بابا تو بابا ہوتا ہے، علی تو علی تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ آج کی گپ شپ میں جیت جاؤں۔ فرمایا بابا علی، مان لیا کہ ہر حوالے سے آپ مجھ سے اعلیٰ و افضل ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ جیسے حسین کا بابا ہے کہ آپ کا بابا بھی ایسے تھا؟ جیسے میرا بابا ہے آپ کا بابا بھی ایسے تھا؟ یہ محبت تھی باپ اور بیٹے کے درمیان۔ حسین وہ ہے کہ جس کے بابا کو اللہ نے کعبہ میں بھیجا۔ کیا کہنے ان بچوں کی کہ جن کا بابا کعبے میں پیدا ہو رہا ہے، جن کی اماں نبی کے گھر میں پیدا ہو رہی ہے۔ ایک سمندر توحید کا کعبے سے آیا، ایک سمندر فیض رسالت کا نبی اور رسول کے گھر سے آیا۔ کعبے سے افضل جگہ زمین پہ نہ ہوگی، مصطفیٰ کے در سے افضل جگہ کائنات میں نہیں ہوگی۔ ایک سمندر توحید کا، ایک سمندر رسالت کا۔ قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، وہ فیض توحید نور نبوت جب ملتے ہیں تو رب حسن عطا فرماتا ہے، حسین عطا فرماتا ہے۔ امت مصطفیٰ کی صالحیت بھی اسی گھر میں، امت محمد کی امامت بھی اسی گھر میں، امت محمد کی ساری فضیلتیں اسی گھر میں۔ اور پھر فضیلتیں جب عروج کو پہنچتی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ ہر باپ کہتا ہے کہ فاطمہ میرے بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا، یہ ہر باپ کہتا ہے، مگر میرے آقا نے پہلے فرمایا بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مگر اگلا اعزاز ایسے دیا کہ روئے زمین پر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اذان ہے، چلو قریب کی اذان آئے گی یا یہی؟ چلو قریب کی اذان آئے گی پھر سنیں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو جب عروج اور کلائمیکس کے طور پر تعارف کرایا تو فرمایا فاطمہ ام ابیہا، بیٹیاں باپ سے ہوتی ہیں، بیٹی
کا درجہ کم ہے، باپ کا بلند ہے، اور باپ نبی ہو تو اولاد کیسے برابری کر سکتی ہے؟ مگر میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ مقام تو اپنی جگہ پہ، پھر فرمایا فاطمہ ام ابی ہے تو بیٹی، مگر نبیوں کا سردار کہتا ہے کہ میں اتنی عزت کرتا ہوں جتنا نبی اپنی ماں کی کرتا ہے۔ فاطمہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے، بیٹی کے ساتھ لب و لہجہ اور ہوتا ہے، بیٹی کے حقوق و فرائض اور ہیں، مگر ماں کا مقام اور ہے۔ پوچھنا ہے تو عیسیٰ سے پوچھ مریم کا کیا مقام ہے۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، مگر عیسیٰ سے پوچھ کہ مریم کے لیے وہ کیسے بولے۔ ارے اسماعیل ذبیح اللہ صحیح، چھری کے بابا کے چھری کے نیچے لیٹ گیا، مگر پوچھ تو صحیح کہ ہاجرہ تڑپتی ہے تو رب آب زمزم عطا فرما دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا، آقا کی ماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی، فرمایا بیٹی تو اگلی نسل میں ہے، بدن کا جز ہے، ماں اصل ہوتی ہے، بیٹا ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں اگر نبی کی بیٹی کی عزت کرنی ہے فقط بیٹی کی نگاہ سے مت دیکھنا، فاطمہ کا جب بھی سوچنا یہ سوچنا مصطفیٰ کی ماں آ رہی ہے، مصطفیٰ کی اصل آ رہی ہے، ام ابیہا۔ محدثین نے اس کی بڑی خوبصورت تشریح فرمائی ہے۔ یہ تو فاطمہ تو زہرا ہے، علی شیر خدا، چچا زاد بھائی کو بھائی کہہ دینا یہ عرب میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ اگر میرے آقا کہہ دیں علی اخی، علی میرا بھائی ہے، تو یہ رشتہ ہے خون کا، یہ کوئی اتنا بڑا اعزاز نہیں ہے۔ مگر غدیر خون کے موقع پر میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا صرف بھائی کی نگاہ سے نہ دیکھنا، صرف صحابی رسول کی نگاہ سے مت دیکھنا، من کنت مولا ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ جملہ نہ ہوتا نا، یہ جملہ نہ ہوتا، آقا اتنا کہہ دیتے علی مولا تو یہ بھی بات پوری ہوتی۔ بہت غور کیجئے، آقا کہہ دیتے کہ آج کے بعد علی کو مولا مانو، کون ہوتا جو حضور کے حکم کا انکار کر دیتا؟ مگر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا علی تمہارا مولا ہے، بلکہ آقا نے بات یہاں سے شروع کی من کنت مولا ہو، جو مجھے مولا مانتا ہے۔ ارے کون ہے جو نبی کو مولا نہیں مانے گا؟ کون ہے جو انکار کرے گا؟ اور سامنے کوئی عام بندے نہیں کھڑے، تمام اصحاب محمد کھڑے ہیں، ابھی ابھی حج ادا کر کے آئے ہیں، کوئی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ارے کوئی بدریوں میں سے ہے، تمام اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر فائز صحابہ کرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا، میں جس کا مولا، آقا ابو بکر کے بھی آپ مولا، عمر کے بھی آپ مولا، عثمان کے بھی آپ مولا، طلحہ و زبیر کے بھی آپ مولا، سیف اللہ کے بھی آپ مولا، کل کائنات کے آپ مولا۔ آقا نے فرمایا بس بات یہی سمجھانی ہے، من کنت مولا ہو، جو مجھے جیسا مولا مانتا ہے فہذا علی مولا، یہ پہچان لو، نومینیٹ کر کے بتا رہا ہوں، ولی مولا نہیں کہا بلکہ فرمایا علی مولا، جو مجھے مولا مانتا ہے آج کے بعد علی کو بھی مولا مانے گا۔ علی نبی تو نہیں ہے، مگر آج کے بعد نبی کہہ رہا ہے جیسے مجھے مولا مانتے ہو میرے بعد علی کو بھی ویسا مولا ماننا ہے۔ اور مولا ہونے کا اعلان کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر فاروق سب سے پہلے آگے بڑھے، اور حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں پہلے آپ ہمارے مولا ہیں، پھر ساری دنیا کے مولا ہیں۔ یہ میں باپ اور ماں کا مقام بتا رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حسین حسین کیوں ہوتا ہے، یا حسین کے غم میں کیوں رہتے ہو؟ قصہ فقط کربلا کا نہیں ہے، کربلا کی روایات پر تو تاریخ کی گرد ڈال سکتا ہے، کربلا کے راوی کو تو شیعہ کہہ کے رد کر سکتا ہے، کربلا کے راوی کو تو رافضی یا خارجی کہہ کے یا منافق کہہ کے رد کر سکتا ہے۔ آ ذرا کربلا سے پیچھے آ، تجھے پتہ
पता चले करबला ने हुसैन को हुसैन नहीं बनाया, बल्कि हुसैन ने करबला को मोहल्ला बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत अली शेर खुदा को फरमाया कि दमों का दमी ए अली, जो तेरा खून है वही मेरा खून है, यानी रगे तेरी है, खून मुस्तफा का दौड़ रहा है। और खून की बात से अगली बात की, लहमों का लहमी, अली जो तेरा गोश्त है वही मोहम्मद मुस्तफा का गोश्त है। एजाजात सीढ़ियां चढ़ते रहिए, जिक्र हुसैन सुनते रहिए। एक वक्त आया कि इस्लाम को मिटाने की इंटरनेशनल साजिश हो गई, सुपर पावर इकट्ठी हो गई, कैसर और किसरा से हिदायत आ गई कि अब इस्लाम को खत्म करना है। एक डेलीगेशन ईसाइयों का नबी से मिलने आ गया। ये भी कोई कमजोर रिवायत नहीं, कुरान का हवाला दे के बात बता रहा हूं, समझ आ गए तो हमारी गुफ्तगू का आखिरी मरहला आ जाएगा। हाज़िरीन मुकर्रम, ईसाइयत जमा हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मनाजरा करने आ गए, तौहीद के बारे में मनाजरा करने आ गए। वो ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे मानते अल्लाह माफ करे, मेरे आका ने तो फरमा दिया ना अल्लाह का कोई बाप है, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना अल्लाह का कोई हमसर है। ईसाई दलाइल से बात करने आए, वो बलक कहाँ खत्म होने थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे मुस्तफा अब दलाइल को छोड़, ये वैसे मानने वाले नहीं, इनको कुछ दिखा दे, पर्दा हटा दे। रब चाहता ये है कि ये हकीकत से आश्कार हो जाए कि भला तुम इस्लाम को कैसे मिटा पाओगे। इस्लाम को ना हुकूमतें मिटा सकती हैं, ना नूरे इस्लाम को दलाइल खत्म कर सकते हैं। क्यों? अगली बात गौर से सुन, बात क्लियर हो जाएगी। फरमाया मेरे मुस्तफा इन्हें बताइए कि मनाजरा नहीं करते बल्कि मुबाहला करते हैं। क्या करते हैं? बोले मुजादला नहीं। एक होती है लड़ाई, एक में एक बंदा हार जाता है, एक जीत जाता है। हारने वाला फिर तैयारी कर सकता है, हारने वाला नया घोड़ा ले सकता है, नई तलवार ले सकता है, नए लोगों को इकट्ठे कर सकता है, फिर हमला कर सकते हैं। हारा हुआ किसी वक्त भी मुकाबले पे आ सकता है और बहस में हार जाए, लड़ाई में हार जाए। हारना शिकस्त का एक रास्ता होता है। मुबाहले के बाद फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुबाहला क्या है? उसमें खुद कुछ नहीं करना पड़ता, न दलाइल देने पड़ते हैं, न डांग छोटी और तलवारें चलानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? दोनों आमने सामने आते हैं, दोनों हाथ उठाते हैं, मौला हम में जो बातिल है उसे हमेशा के लिए मिटा दे, हम में जो झूठा है खत्म कर दे। ईसाई कहते थे हम हक पे हैं, इस्लाम और कुरान गलत है। मेरे आका ने चांद तोड़ के दिखाए हैं, दरख्त चला के दिखाए हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मगर आज अल्लाह ने फरमाया बस बात खत्म कर, इनको कहे कुल मुस्तफा, रब कह रहा है इनको कहो जगह का ऐलान कर दीजिए। क्या? तालो नदो अबना अना वो अबना अकुम, जाओ मोहम्मद अपने बेटे लाएगा, तुम अपने बेटे लाना। याद रहे हम बात बेटों की कर रहे हैं कि उन बेटों का दादा बड़ा नेक साले था। वह नदू अबना अना व अबना अकुम, नबी ने फरमाया मैं अपने बेटे लाऊंगा, तुम अपने बेटे लाना। मैं अपनी खवातीन लाऊंगा, तुम अपनी खवातीन लाना, जमा कसीगा। और नबी अपनी जान लाएगा, तुम अपनी जान लाना। तय हो गए, शराइत तय हो गई, जगह तय हो गई, वक्त तय हो गया। ईसाई चले गए, जोरों शोर से तैयारी शुरू की, दुनिया भर से पादरी राहिब इकट्ठे किए, कड़ियल बेटे नौजवान इकट्ठे किए, हुकूमतों से मदद मांगी, अपनी खवातीन को भी जमा किया। मुबाहले का वक्त का इंतजार होने लगा।
कुरान कहता है वक्त मुकर्रर आया, मुआहदा ये था तुम अपने बेटे लाना, हम अपने बेटे लाएंगे। कोई पाबंदी नहीं कितने बेटे लाना, अब ना अना, हम अपने सारे बेटे लाएंगे, तुम अपने सारे बेटे लाना। मुकर्रर वक्त हो गया, ईसाइयों की सफ़ें बंद गई हैं, लोग खड़े हैं, इंतजार है कि नबी आएंगे, शराइत बराबरी की बुनियाद पे है। आका ने फरमाया था मैं अपने बेटे लाऊंगा, मैं अपनी औरतें लाऊंगा, मैं अपनी जान लाऊंगा। मेरे आका निकलते हैं, असहाबे कराम जान करने के लिए तो कुर्बान हैं, अज़वाजे मुतहरात तैयार हैं, मगर मेरे आका जब मुबाहला के लिए निकलते हैं तो हुसैन जो अभी चल फिर नहीं सकता उठा के नबी सीने से लगा लेते। हसन अभी चलने फिरने वाली ताजा उम्र है, उंगली पकड़ ली, अब ना अना, मैं अपने बेटे लाऊंगा। आयत कहती है अपने बेटे, मगर कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद का कोई बेटा नहीं है, खबरदार मोहम्मद को कोई बाबा नहीं कह सकता। कुरान ने कहा बेटे नहीं है, वो बचपन में फौत हो गए, मगर आयत में तय हो गया कि हम बेटे लाएंगे, ला सकते हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम कब्र से मुर्दा जिंदा कर सकता है तो रब की इजाजत से मुस्तफा बेटे को कब्र से उठा के ला सकता है। मेरा दिल ये मानता है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र से मुर्दे को जिंदा उठा सकते हैं, नदु अब ना अना के हुक्म पर अल्लाह चाहे तो मुस्तफा के बेटों को कब्र से निकाल सकता है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़बा परिंदे दोबारा जिंदा हो सकते हैं, नदु अब ना अना, आका बेटे लेके आ रहे हैं, करीब आए तो ये कौन है, बात तो बेटों की हुई थी, हाँ हाँ ये हुसैन पैदा तो अली के घर में हुआ है, मगर आज रब ने फैसला कर दिया कोई और बेटा मोहम्मद का नहीं है। अगर नस्ली बेटा कोई है तो हसन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली है। इससे बड़ी अजमत क्या होगी कि अल्लाह ने उनको बेटों में शुमार, अब ना जिस तरह अबू हमा था ना 7वीं पुश्त में दादा, ये बेटी के बेटे थे, मगर रब ने फरमाया यूं समझो मुस्तफा के सगे बेटे आ गए हैं, अब ना अना। अच्छा निशा अना, उधर ईसाइयों की सारी खवातीन आई हैं, आका के पीछे देखा तो एक खातून कमजोर नागर दुबली पतली चादर में छुपी आ रही है, ये कौन है? फरमाया ये खातून जन्नत सैयदतुन निसा, लख्त जिगर मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा, जन्नत के शहजादों की माँ, वलियों के सरदार की जोजा और ताजदारे कायनात की बेटी फातिमा तो ज़हरा है। अरे बात तो हुई निशाना, हम सारी खवातीन लाएंगे, यही बात तो समझाते हैं कि ये एक फातिमा नहीं है, ये जो चादर में छुपी हुई है इस वक्त कुल कायनात की खवातीन का चेहरा बन के आई हुई है। अच्छा चलो बेटे भी आ गए, बेटी भी आ गई, मैं अपनी जान लाऊंगा, तुम अपनी जान लाओ। ये पिछला बंदा क्यों आ रहा है, ये कौन है? फरमाया ये जो फातिमा के पीछे चल चल के आ रहा है, ये फातिमा का सरताज, नबी का चचाजाद भाई सरदार अबू तालिब का बेटा अली हैदर कररार है, अली इब्ने अबी तालिब है। तो मुआहदे में ये नहीं था कि दामाद भी लाऊंगा, मुआहदे में ये नहीं था कि भाई भी लाऊंगा। यही तो मसला है कि तुम अली को अबू तालिब के बेटे की निगाह से देखते हो, इसीलिए उलझ जाते हो। तुम अली को सिर्फ मुस्तफा का कजन समझ के परखते हो, इसीलिए तुम्हारी ब्रेकें लग जाती हैं। तुम अली को सिर्फ हसनैन का बाबा समझते हो। रब से तो पूछो अल्लाह अली को क्या मकाम देता है। अनफोसाना, आका ने फरमाया मैं अपनी जान लाऊंगा। गोया आयत मुबाहला में बता दिया ये मुस्तफा का बदन है, जिसने जान देखनी हो तो ये अली मुस्तफा की जान बन के आया है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वहां तो
सालेहा, उनका बाबा नेक है। यहाँ कह दो उनका बाबा मुस्तफा की जान है, उनकी अम्मा मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है। ये उस हुसैन का हम जिक्र करते हैं, उस हुसैन हुसैन के लिए हम आज यूं मोहब्बत से नारे लगाते हैं। हाजिरीन मुकर्रम, मवाले का वक्त आया, वो ईसाई पादरी करीब आए, चेहरे हुसैन को तका, नूरे मोहम्मद के तो क्या कहने। मेरे आका तो अंधेरी रात में निकलते थे तो चांद पर्दा कर लेता था, मेरे आका तो अंधेरी रात में मुस्कुराते थे तो शहन और हुजरा रोशन हो जाता था। नूरे नबुव्वत के तो क्या कहने, मगर आका ने जो कांधे पर हुसैन बिठाया था, उनका बड़ा सिपा सालार पादरी पूछता है ये कौन है? फरमाया ये नवासा मुस्तफा हुसैन इब्ने अली है, ये हसन इब्ने अली है। वो कांप गया, पीछे हटा। फरमाया मेरी मानते हो क्या? मेरी मानो तो इन बच्चों से कभी मुकाबला मत करना, इस खानदान से मुकाबला मत करना। क्यों? मैं इनके चेहरे में वो नूर देख रहा हूं। वल्लाह, अगर हसन और हुसैन ने इशारा भी किया तो तुम्हें अल्लाह जमीन में गर्क कर देगा। इन बच्चों की खातिर पहाड़ उड़ के तुम पर आ सकता है, जमीन तुम्हें निगल सकती है, समंदर उबल सकते हैं। ये इतनी ऊंची हस्तियां हैं। थे अहले किताब, थे ईसाई, मगर हुसैन के चेहरे में नूर देख लिया, हसन के चेहरे में नूर देख लिया, फातिमा तो ज़हरा के चादर का हया कर लिया, अली के रिश्ते का हया कर लिया। फिर मैं मुकाबला न करो, मुबाला न करो, मिट जाओगे। क्या करेंगे? का वक्त है, कदमों में पड़ जाओ, माफी मांग लो। हम तो आपको मुकाबले के लिए लाए थे। का बस मुझे जो बात समझ आई है, सलाम मशवरा किया, आका के कदमों में आए कि आपकी आल आपके साथ आई है, इसी का सदका हमें माफ कर दे। हम मुकाबला नहीं करते, हम मुबाला नहीं करते, हमें वैसे माफी दे दें, हम उसी तरह जिंदगी गुजारेंगे जैसे आप कहेंगे, हम उसी तरह जिंदगी गुजारेंगे, टैक्स भी देंगे, आपके सामने सर भी झुकाएंगे। आका ने फरमाया जाओ फिर जिंदगी गुजारो। सदका हुसैन के ईसाइयों को जिंदगी मिल गई, वो वापस पलट गए। वो जब गए, मेरे आका ने फरमाया आज उन्होंने अक्लमंदी से काम लिया है, आज अगर वो तैयार होते तो गर्क हो जाते और कयामत तक इनकी नस्ल में बच्चा भी न बचता, ये सारी कौम मिट जाती। वो पीछे मुड़ गए। मेरे हजरों के मुसलमान भाइयों, नबी की मौजूदगी में ईसाइयों का पलटना फकत पलटना न था, वो एक पैगाम था कि अगर गैर मुस्लिम भी हुसैन का हया कर ले, जन्नतें तो बाद की बात है, अल्लाह दुनिया में इज्जत दे देता है, अल्लाह दुनिया में रियायत दे देता है। वो ईसाई नबी और हुसैन और अली का हया करते हुए पीछे पलट गए, मगर 61 हिजरी का एक बदबख्त जो कलमा भी पढ़ता था, पगड़ी भी पहनता था, दाढ़ी भी पूरी रखता था, खुद में जुमा तकरीरें भी करता था, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन भी कहता था, मगर लानत तुझ पे कि इक्तिदार की खातिर हुक्म दे दिया। एक हुसैन तो क्या, जो भी हुसैन का नाम ले वो सारी गर्दनें काट दी जाए। उस यजीद को न मकामे फातिमा की फिक्र थी, न मकामे अली की फिक्र थी, न नबुव्वत का लिहाज था। कुरान में आयत मुबाहला यजीद भी जानता था, आयत मुबाहले आयत ततहीर यजीद भी जानता था, सब कुछ जानता था। हुसैन जन्नत का सरदार है ये यजीद भी जानता था, मगर इख्तिदार की लालच ने उसे अंधा किया हुआ था, दुनिया की हिवस ने और गुनाहों ने उसके अकल और चेहरे पे पर्दा डाला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रमुल हराम तक भूख प्यास बर्दाश्त करते रहे, मगर जंग का आगाज मेरे हुसैन ने नहीं किया। ये घराना तो सब्र व वफा का पैकर है, ये घराना तो दुश्मन काफिर को भी माफ करने वाला है। वक्त खत्म हुआ चाहता है, वो जो अगली बातें करना चाहता था उसके लिए वक्त कम रह गया, मगर फिर भी थोड़ी सी समाअत फरमाइए। हाज़िरीन मुकर्रम, पता है हसन और हुसैन ने परवरिश कैसे पाई है? इमाम नसफी
सूरह फातिहा की तफसीर करते हुए लिखते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़हरा के घर आए। एक दिन क्या, मेरे आका रोज आया करते थे। फरमाते एक दिन नबी आका के फातिमा तो ज़हरा के घर मिलने आए तो फातिमा तो ज़हरा मगमूम है। फातिमा तो ज़हरा के आंखों से आंसू बह रहे हैं। आका ने फरमाया बेटी इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा, क्या हुआ है? फरमाया या रसूल अल्लाह ये शिकायत नहीं है, आपने पूछा है तो बता रही हूं, मुझे हुसैन की एक बात ने रुला दिया है। आका ने फरमाया बता हुसैन की किस बात ने तुम्हें रुलाया है? फरमाया या रसूल अल्लाह हमारे घर में 3 दिन से कुछ नहीं है। जब मैं जुमले कहूं ना कि हमारे घर में 3 दिन से कुछ नहीं है तो अपने घर का फ्रीजर और फ्रिज याद कर लीजिए, अपने घर का किचन देख लीजिए, अपने अकाउंट और कार्ड पे नजर दौड़ाइए कि हमें रब ने कितनी नेमतें दी। ये नबी की बेटी का घर है। फरमाया 3 दिन से हमारे घर में कुछ नहीं बना, 3 दिन से मैं और अली भूखे हैं, मगर आपको नहीं बताया। 3 दिन से ही हसन और हुसैन भूखे हैं। आज जब भूख से हुसैन तड़पा ना तो उसने खड़े होके कहा कि क्या कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो हमारी तरह भूखा होगा? हम जैसी भूख रखने वाला कोई और बच्चा भी होगा? फरमाया रसूल अल्लाह अली और मुझे हुसैन के इस जुमले ने रुला दिया है कि जमीन पर मुझ जैसा भी कोई भूखा बर्दाश्त करने वाला होगा। फरमाया फिर? फरमाया मुझे इतना रोना आया कि मुझे बेहोशी तारी हो गई, गशी तारी हो गई। हुजूर ने सब्र की नसीहत की। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने फरमाया ऐसे मौके पर अगर बंदा अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह नाराज तो नहीं होता, ये शिकायत तो नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह गर्मी है खत्म कर, अल्लाह को नहीं पता गर्मी है। ऐ अल्लाह मैं भूखा हूं मुझे खाना दे, क्या अल्लाह को नहीं पता कि मैंने कुछ नहीं खाया? सो आम बंदे के लिए तो सवाल है, मगर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो इसको शिकायत समझती हैं। फरमाया बाबा ऐसे मौके पर अगर लबों से कोई दुआ निकल जाए तो अल्लाह नाराज तो नहीं होता कि मेरे बंदे भूख की शिकायत कर रहे। हुजूर रो के फरमाया ना बेटी फातिमा, ये शिकायत नहीं होती, बल्कि जितनी दुख में बंदा अपने रब को पुकारता है रब उतना बंदे से मोहब्बत फरमाता है। जब फातिमा तो ज़हरा ने बाबा से इजाजत ली तो खामोशी से हुजरे के अंदर गई, खामोशी से हुजरे के अंदर गई और बड़ी देर तक ना आई। थोड़ी देर बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाया या रसूल अल्लाह फातिमा ने एक ऐसी दुआ की है कि फरिश्ते भी तड़प उठे और फातिमा अंदर बेहोश पड़ी है। या रसूल अल्लाह फातिमा को संभालिए। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया मेरे आका अंदर गए तो फातिमा तो ज़हरा बेहोश हैं। अल्लाह किसी बाप को बेटी का दुख न दिखाए। ये उस बाप से पूछ जिसकी बेटी भूखी हो, जिसकी बेटी को प्यास हो। आका दो जहां ने अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा का सर अपनी झोली में रखा, चूमा, दुपट्टा बाल दुरुस्त किया। हुजूर का प्यारा लमस और खुशबू जब फातिमा तो ज़हरा ने पाई तो आंखें खोली, आंसू जारी हैं। आका ने पूछा बेटी फातिमा क्या हुआ? फिर मैं बाबा जान जब मैंने आपसे दुआ की इजाजत ली तो मैंने एक दुआ की, क्या? अब जिसके बेटे 2 दिन से भूखे हो, जिसकी बेटी भूखी हो,
جو خاتون خود 3 دن سے بھوکی ہو، پانی کھانا تک جس کا بابا بھی بھوکا ہو، اسے دعا کی اجازت مل جائے تو وہ کمرے میں کیا دعا مانگے گی؟ اجازت بھی مل گئی، دعا تو یہی ہونی چاہیے، مولا کھانا بھیج دے، مولا کھانا عطا کر دے۔ مگر فاطمہ تو زہرا اندر گئی تو کہا اے اللہ یا فاطمہ کو یہ حالت برداشت کرنے کی طاقت دے یا پھر فاطمہ کو موت دے دے۔ کھانا پھر بھی نہ مانگا، نہ اپنے لیے نہ بچوں کے لیے۔ اے اللہ یا تو ان حالات کو برداشت کرنے کا، میں شارٹ کر رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، فرمایا نبی تیرے کا صبر تو کمال ہے، ہم نبی کی طرح صبر تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ یا فاطمہ کو قوت برداشت دے یا فاطمہ کی زندگی کا خاتمہ۔ فرمایا یہ دعا کرنے کے بعد خوف الہی سے میں بے ہوش ہو گئی، آقا نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور پھر اگلی روایت میں آتا ہے کہ جو ہی باہر نکلے تو نبی مکرم نے فرمایا جاؤ بیٹی فاطمہ، تمہارے کچن یعنی اندر والے کمرے میں رب نے کھانا بھیج دیا ہے۔ فاطمہ تو زہرا اندر گئی تو فرماتی ہیں کستوری سے زیادہ خوشبودار، کستوری سے زیادہ خوشبودار سرید بنی پڑی ہے جس کے اوپر بوٹیاں پڑی ہیں، آپ نے وہ لیں، حسن و حسین کو کھلایا، خود بھی کھایا، علی کو بھی کھلایا، مگر کھانا جتنا کھایا برتن اتنا بھرا ہوا پڑا تھا۔ پھر شام کو کھلایا، کئی دنوں تک یہ کھانا چلتا رہا ہے، کئی دنوں تک یہ کھانا چلتا رہا ہے۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام نے ایک بوٹی لی کھانے کے لیے، باہر کسی نے آواز دی، حضرت امام حسن وہ بوٹی لے کر باہر گلی میں نکلتے ہیں تو کسی دوست نے آواز دی، ایک یہودی پاس سے گزرا، وہ جب امام حسن کے پاس سے گزرا تو اتنی پیاری خوشبو سونگ کے رک گیا، فرمایا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ امام حسن نے بتایا یہ ہماری بوٹی سے آ رہی ہے۔ وہ کستوری سے بڑھ کر خوشبو اس بوٹی سے آ رہی ہے جو صبر کرنے پر رب نے عطا فرمائی۔ یہودی نے کہا اے علی کے بیٹے یہ بوٹی مجھے مل سکتی ہے، یہودی تھا، مجھے مل سکتی ہے، یہ گھرانہ تو لجپال ہے، یہ تو خود بھوکا سوتا ہے، اوروں کو کھلاتا ہے۔ جو ہی ارادہ کیا یہودی کو بوٹی دینے کا، حضرت امام حسن کے ہاتھ سے وہ بوٹی غائب ہو گئی۔ آپ دوڑتے ہوئے گھر آئے، اماں وہ بوٹی غائب ہو گئی، بندے نے مانگی، حضرت فاطمہ تو زہرا اندر گئی تو وہ کھانا جو 7 دن میں کھانے سے ختم نہیں ہوا تھا وہ کھانا بھی غائب اور وہ برتن بھی غائب، خاموش ہو گئے۔ نبی کو بتا دیا، میرے آقا کو خبر چلی، سمجھایا یہ کہ کچھ تحفے صرف اہل بیت کے ساتھ ہیں، نہ روئے زمین پر اتنی کوئی مصیبتیں برداشت کر سکتا ہے، نہ کوئی اتنے امتحان برداشت کر سکتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وہ ابراہیم ہے جو بھوکا بھی رہتا ہے، جو بیوی بچوں کو پیاسا بھی رکھتا ہے، پھر رب کے کہنے پر بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلاتا ہے، مگر رب سے شکوہ نہیں کرتا، نہ روتا ہے۔ بعد ابراہیم کے اگر کوئی اتنے امتحان برداشت کر سکتا ہے تو وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ روئے زمین پر نہ اتنی مصیبتیں کسی پر آئی ہے جو علی و فاطمہ کی اولاد پر آئی ہے، اور نہ کوئی اتنا صبر کر سکا ہے۔ علی اور فاطمہ کے گھر بھوک اور پیاس سے لے کے کربلا کی پیاس تک، یہ پیاس صرف کربلا کی نہیں ہے، یہ پیاس آب زمزم اما ہاجرہ کے اسماعیل سے شروع ہوئی، دنیا کو بتا دیا۔ وہ اور ہے جو چند رقموں پہ بک جاتے ہیں، وہ اور ہے جو چند درہموں پہ اپنی ضمیر بیچ دیتے ہیں، وہ اور ہیں جو بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہ اور ہیں جو کھانے پینے کا سوال کرتے ہیں۔ رب ہر دور میں کچھ ہستیاں ایسے پیدا کرتے ہیں جو تن من دھن کو قربان کر کے رب کے ہر امتحان پر پورا اترنا جانتے ہیں۔ کان ابوہما صالحا،
حضرت علی اور فاطمہ تو زہرا نے ساری عمر ایسے گزاری. شواہد النبوہ اور مدارج النبوہ کی بات پر اختتام کی طرف آتا ہوں. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا آپ نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے، بڑی مشکل، پھر آپ کا دور خلافت بھی روز خون آشیم ہے، بتائیے تو صحیح زندگی میں بڑا امتحان کب آیا؟ حضرت علی شیر خدا رو پڑے، فرمایا زندگی میں 3 گھڑیاں ایسی ہیں جو علی کو توڑ کے رکھ دیا ہے. 3 لمحے ایسے ہیں. کیا؟ فرمایا پہلا لمحہ وہ جب میں نبی مکرم کو آخری غسل دے رہا تھا، جب میرے آقا دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور میں آخری غسل دے رہا تھا. پتہ ہے بچپن میں ایک دن میرے آقا حضرت علی کو غسل دے رہے تھے، کہ علی آج نبی تم پہ غسل دے رہا ہے، تم پر پانی ڈال رہا ہے، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، علی تو پانی ڈالے گا اور میرے بدن کو ملے گا، تو مجھے غسل دے گا. حضرت علی فرماتے ہیں وہ بچپن کی بات مجھے سمجھ نہ آئی، مگر جب میں نبی مکرم کو آخری غسل دے رہا تھا، پانی ڈال رہا تھا اور نبی کے بدن کو مل رہا تھا، تو میرا کلیجہ کباب ہو گیا کہ آقا آپ تو یہ بات بھی جانتے تھے کہ آخری غسل کا امتحان بھی علی پر آئے گا. حضرت علی نے فرمایا وہ بڑا کڑا امتحان تھا جب نبی مکرم کے بدن پر پانی ڈال کر میں ہاتھ مل رہا تھا، غسل دے رہا تھا اور آپ رو پڑے. فرمایا دوسرا امتحان، فرمایا دوسرا امتحان وہ ہے جس دن میری زوجہ فاطمہ الزہرا مجھے بتا کے دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو بتایا علی آج میں فاطمہ یہاں سے جا کے اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی. کہ فاطمہ الزہرا نے مجھے اپنی موت کا وقت بتایا، غسل خود کیا، اپنا کفن خود پہنا، اپنے جنازے کی چارپائی تابوت خود تیار کیا. فرمایا وہ جو لمحات میں علی دیکھتا تھا اس وقت بھی میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا کہ فاطمہ الزہرا شریک حیات آج حسن و حسین کو یتیم کر کے جا رہی ہے، بچے میرے پاس تنہا چھوڑ کے جا رہی ہے. فرمایا اس سے بڑی کوئی گھڑی نہیں آئی. اور علی شیر خدا تیسری گھڑی کب تھی؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے فرمایا تیسرا غم میری زندگی میں یہ تھا کہ جب اللہ نے مجھے حسین جیسا بیٹا دیا، خوبصورت، آسمان بھی نام سے آئے، بیٹے کی ولادت پر لوگ کیسے خوش ہوتے ہیں. میں حسین جیسا بیٹا پیدا ہوا اور اسی لمحے نبی مکرم نے مجھے بتایا کہ علی تیرے ایسے بیٹے کو میرے دین کے کلمہ پڑھنے والے ایک دن شہید کر دیں گے. وہ گھڑی مجھ پر قیامت کی گھڑی تھی کہ جب حسین کی شہادت کا مجھے پتا چلا. اس باپ سے پوچھنا کہ جس کو جوانی میں ڈاکٹر بتا دے تیرے بیٹے کو کینسر ہے، یہ نہیں بچے گا، وہ دن رات بیٹے کا چہرہ حسرت سے تکتا ہے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کب تک زندہ رہے گا. مگر اس فاطمہ الزہرا اور حسین کے صبر کو تو دیکھ کہ گھٹی اور دودھ پلانے سے پہلے بتا دیا کہ یہ حسین شہید ہوگا. دودھ بھی پلانا ہے، پالنا بھی ہے تو امت کے لیے. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ان 3 گھڑیوں سے بڑھ کر مجھے پر کوئی اور گھڑی نہیں آئی. مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت علی شیر خدا اپنے اصحاب سمیت، اپنے ساتھیوں سمیت جب عراق سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ رک گئے، زمین پہ گھٹنے رکھ دیے، ریت ہاتھ میں اٹھا لی، ایک روایت میں چومنے لگ گئے. لوگوں نے کہا علی یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس ریت کے ٹبوں کو دیکھ لو، اس ریت کو دیکھ لو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری آل کا خون بہایا جائے گا. اور حضرت علی شیر خدا ہاتھ میں چھڑی لے کر جگہ بتاتے رہے، یہاں حسین کی اونٹنی ہوگی، یہاں زینب کا خیمہ ہوگا، یہاں فلاں ہوگا، یہاں جنگ ہوگی،
यहाँ जश्न पड़ा होगा। रब ने पर्दे हटा दिए और इमाम हुसैन पूरे करबला का तारुफ कराते रहे हैं। दोस्तों बताइए, जब एक बाप मक्तल को भी जानता हो, जब एक बाप कातिल खानदान और उस कातिल को भी जानता हो, इसके बावजूद सब्र करना, बताइए रब ने कितना अजर अता फरमाया होगा। वो कैसा जिगर होगा जो सन भी जानता है कि 61 हिजरी में मेरी नस्ल पर कयामत टूटेगी, गर्दनें काट जाएंगी। अरे उस बाबा का सोचो जो ये जानता है कि मेरी बेटी करबला से तन्हा जाएगी, मेरा बेटा हुसैन घोड़ों तले रोंदा जाएगा। उस बाप ने रातें कैसे गुजारी होंगी, उस बाप ने सजदे कैसे किए होंगे। गम नमाजों में याद आते हैं, गम सजदों में याद आते हैं। मैं तो सोचता हूँ वो फातिमा तो ज़हरा माँ है ना, कैसे सोई होगी कि जिस दिन से पता चला होगा कि मेरा पाक हुसैन टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। हाज़रीन मुकर्रम, हज़रत अली भी शहीद, हज़रत फातिमा भी शहीद, मैदान करबला सजदा है। 10 मुहर्रम का वाक़या आज मैंने नहीं सुनाया, मैंने तो हुसैन का मकाम सुनाया है। हुसैन तू कितना अजीम है। करबला सज गया, करबला सज गया। दोपहर का वक्त है, उम्मे सलमा मदीना में है। अचानक नींद से जागती हैं और रोती हुई उठती हैं। पड़ोसी पूछती हैं, उम्मे सलमा क्यों रोती हो? आज दुनिया को समझ नहीं आती कि 10 मुहर्रम के दिन लोग रोते क्यों हैं। उम्मे सलमा रोती क्यों हो? फरमाया अभी अभी आका ख्वाब में आए हैं। सही हदीस मुबारका। हुजूर ने फरमाया कि उम्मे सलमा मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, जालिमों ने मेरे सामने मेरा नवासा शहीद कर दिया है। अभी अभी करबला से आया हूँ। ये फकत ख्वाब नहीं था, नबी मुकर्रम की दाढ़ी मुबारक में भी गर्द था। उम्मे सलमा फरमाती हैं पाँव मुबारक पर भी गर्द के आसार थे और हुजूर रो रहे थे। गोया हुसैन तेरी रुखसती के वक्त खुद मुस्तफा करबला में मौजूद है। और हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं इमाम हुसैन जब शहीद होने लगे, मैंने ख्वाब देखा कि अली शेर खुदा खुद इमाम हुसैन के इस्तेकबाल के लिए करबला में आए हुए हैं। आका भी मौजूद, अली भी मौजूद। और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अजान फजर देने के लिए जब हजरत अली अकबर बाहर निकले, बुलंद टीले पे खड़े देके अजान फजर दे रहे हैं। रात चली गई, रोशनी आ रही है। हजरत अली अकबर ने जब आजान दी हय्या अलस्सलाह, जब दाएं तरफ मुड़ के देखा, हजरत अली अकबर देखते हैं कि मैंने देखा एक बूढ़ी खातून करबला के रेत में उंगलियां फेर रही है, सर पे चादर लिए उंगलियां फेर रही है। हजरत अली अकबर फरमाते हैं मैंने दौराने आजान सोचा उधर यजीदी खून के प्यासे, इधर हम, दरमियान में ये खातून रेत में उंगलियां फेर रही है, क्या कर रही है? हजरत अली अकबर कहते हैं आजान पूरा करने के बाद मैंने पूछा माई ये रात के आखिरी पहर सुबह के वक्त करबला में क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता आज 10 मुहर्रम में क्या होने वाला है? ये सामने यजीद की फौज खून की प्यासी है, जा यहां से जान बचा के चली जा, क्या कर रही हो? मैं उस खातून ने चेहरे से पर्दा हटाए बगैर करबला की रेत में उंगलियां फेरते हुए कहा कि मुझे करबला की रेत साफ करने दे, मुझे कंकरियां चुनने दे। ये वो जगह है जहां सुबह मेरे बेटे ने आराम करना है, यहाँ सुबह मेरे बेटे ने सजदा करना है, कहीं कोई कंकरी मेरे बेटे को चुभ न जाए, इसलिए इस जगह पे एक माँ कंकरियां चुन रही है। हजरत अली अकबर हैरान हो गए कि ये कैसी खातून है और कैसी बातें कर रही है। उस हैरानगी के आलम में खेमे में आते हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा अजान तो पहले खत्म कर दी, देर कहाँ लगा दी?
حالات خراب ہوں, بیٹا دیر سے گھر آئے تو ماں باپ تڑپتے تو ہیں نا. بیٹے نے کہا, بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا تیرے چہرے پہ پریشانی, کسی یزیدی نے کچھ کہا تو نہیں؟ فرمایا نہ بابا, کسی یزیدی نے کچھ نہیں کہا. ایک بوڑھی ماں تھی, بوڑھی عورت تھی, وہ کربلا کی ریت میں انگلیاں پھیر رہی ہے. میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا صبح میرے بیٹے نے آرام کرنا ہے, اس کا بستر بنا رہی ہوں, کنکریاں چن رہی ہوں. امام حسین اٹھے, خیمے سے دوڑے, حضرت علی اکبر کا ہاتھ پکڑا, آؤ بیٹا مجھے اس عورت سے ملاؤ, مجھے اس عورت کے پاس لے جاؤ. بابا آپ کیوں اتنے بےتاب ہو گئے, آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کہا علی اکبر تو نے نہیں پہچانا, وہ جو جگہ صاف کر رہی ہے وہ میری اماں فاطمہ الزہرا میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے, میری سجدے والی جگہ کو صاف کر رہی ہے. ہماری ماں جنت سے آ کے ہمارے لیے بستر بنا رہی ہے. اور امام حسین گریا کرتے ہوئے اس جگہ پہ جاتے ہیں, مگر وہاں وہ خاتون نظر نہیں آتی. حضرت علی اکبر کو ان کی دادی نے اپنا جھلک دکھا دیا. یوں 10 محرم الحرام کے دن حسین کا مقام دکھایا کہ علی بھی آیا ہوا ہے, محمد مصطفیٰ بھی آئے ہوئے ہیں, فاطمہ الزہرا بھی آیا ہوا ہے, اور خود آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیۃ. اے حسین ابا کافی ہو گیا, خود رب حسین تیرا انتظار کر رہا ہے. ارے کربلا سے پہلے حسین تھا, یزید کو جہنمی بنا گیا ہے تو دشمنی اہل بیت بنا گئی ہے. یزید نہ تیرا مستقبل کربلا سے پہلے کچھ تھا نہ کربلا کے بعد کچھ ہے, تو بدبخت تھا, ہے اور رہے گا, تیرا نام بھی ختم ہو گیا. دیکھ تو صحیح, جہاں حسین کا قدم لگا تھا آج وہ کربلا کعبے کی طرح آباد ہے. جہاں حسین کا خون گرا ہے وہاں آج لوگ سجدے کرتے ہیں. حاضرین مکرم, آج جائیے تاریخ سے پوچھئے, اتنے لوگ سال میں کعبے نہیں جاتے. یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. ہسٹری چیک کیجئے, ٹریول ہسٹری چیک کیجئے, اتنے لوگ 10 ذی الحج کو حج ادا کرنے نہیں آتے جتنے لوگ کربلا میں حسین کو ملنے جاتے ہیں, جتنے لوگ عراق جاتے ہیں. یہ کسی اپنے امام سے پوچھئے, یہ گوگل سے پوچھئے, جس سے پوچھئے, آج کربلا کے زائرین کی تعداد مکہ اور مدینہ والے سے زیادہ ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی ہے؟ کہ حسین وہ حسین ہے کہ جب اقتدار میں ظالم آیا, نمازیں کعبہ میں بھی تھی, درود پاک مسجد نبوی میں تھا, اجر و ثواب سے حسین کو کسی نے نہیں روکا, نہ امامت سے, نہ پیری مریدی سے, نہ تسبیحوں سے. یزید روکتا تھا کہ اقتدار میں اللہ کا دین نہ آئے, نظام بدلنے کی بات نہ کرو, انقلاب کی بات نہ کرو. حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کر کے قیامت تک نمازیوں کو پیغام دیا, قیامت تک قرآن کے قاریوں کو پیغام دیا. مسجدوں میں گردنیں نہیں کٹتی, طواف کعبہ میں خون نہیں بہتے, مگر حق بات یہ ہے کہ جب بھی ظالم قاتل اور کافر حکمران کو للکارو گے گردنیں کٹ جاتی ہیں مگر نام قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بعد انبیاء کے اگر کسی کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے تو حسین تیرا ہوتا ہے. حسین تو حسین, حسین کے ہور کو بھی کوئی نہیں بھلا سکتا. حسین کے گھوڑے کے تذکرے ہوتے ہیں کربلا کے, اسے بھی کوئی نہیں بھلا سکتا, قیامت تک رہیں گے. آج اس گفتگو کا حصہ اسی جگہ پر چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اسی مضمون کو اگلے پروگرام میں بہت جلد 10-15 دنوں تک دوبارہ آس پاس آؤں گا, آپ کے اشتہارات پہنچ جائیں گے. آج غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ذکر حسین ذرا زیادہ کر لیا, حب حسین میں آنکھیں نم ہو گئیں. آپ کی آنکھیں کیوں نم ہوئیں؟
آپ کیوں روئے؟ یہ وہ دل میں روح میں حسین کی محبت ہے جو ایمان کا حصہ ہے۔ میرے شیخ کہتے ہیں کہ حب حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے، سنت فاطمۃ الزہرا ہے، سنت علی المرتضیٰ ہے۔ حب حسین میں رونا یہ مقبول عبادت ہے۔ آنکھ حسین کے لیے نم ہو جائے تو جان لو دل میں ایمان نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ منہاج القرآن آج دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ حسین حسین کرنا کسی مسلک کی پہچان نہیں ہے، علی علی کرنے سے مسلک نہیں بدلتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جتنا یا حسین کا نعرہ لگائے گا، بولیے لبیک یا لبیک یا لبیک یا نعرہ حیدری، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہی منہاج القرآن بتاتا ہے کہ جو اللہ رسول کو ماننے کے بعد علی علی کرے گا کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکے گا۔ جو علی اور حسین کے سبق کو سمجھ جاتا ہے اسے ڈٹنا آ جاتا ہے، اسے جینا آ جاتا ہے۔ بس دوستو، یہ جملہ اگر سونے سے بھی لکھوا لیں، چاندی سے بھی لکھوا لیں تو کم نہیں ہوگا۔ کیا خوب کسی نے کہا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ مصطفیٰ سکھا گئے ہیں۔ کیا زندگی کیسے گزارنی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ مصطفیٰ بتا گئے، اور موت کو کیسے گلے لگانا ہے یہ حسین سمجھا گئے ہیں۔ زندگی بھی وہی ہے جو رب کی رضا کی خاطر ہو، موت بھی وہی ہے جو رب کی رضا کی خاطر ہو۔ امام حسین کا آخری سجدہ نماز کی دعوت دیتا ہے، اور نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانا یہ تلاوت قرآن کی دعوت دیتا ہے۔ محرم گزر جائے گا مگر سال بھر نماز اور قرآن ہمیں اور حسین ہمیں نماز اور قرآن کے ذریعے حسینی بناتا ہے۔ منہاج القرآن سال بھر درس قرآن کا اہتمام کرتا ہے، صرف محرم میں منہاج القرآن جلسے نہیں کرتا بلکہ ہر ماہ 300 درس قرآن ہوتے ہیں، اور اب مراکز علم بن رہے ہیں، گھر گھر میں محلے محلے میں مراکز علم بن رہے ہیں کہ صرف ربیع الاول کے 12 دن نہیں، صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نہیں، صرف 10 دن نہیں، بلکہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے گی تو سمجھ لو اس گھر میں حسین کا آنا جانا ہے۔ میں جملہ میزبانان گرامی قدر کو میں نے آج آپ کے حوصلے کو آزمایا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ گھنٹے پہ پروگرام ختم کرنا ہے۔ کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جب گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے تو لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت والو اللہ تمہیں آباد رکھے۔ میں آزماتا گیا، آپ لوگوں کی محبت میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ سڑک پہ بزرگ کھڑے ہیں، بچے کھڑے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور اتنی محبت سے سننا۔ اللہ رب العزت حب حسین کی دولت یہ قائم و دائم رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو حسنین کریمین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔